ایک 55 سالہ آدمی کی باہوں میں سونے کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ مجھے 55 سال کی عمر والے لوگ بہت پسند ہے۔ جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اپنے گلے سے لگا لوں اور ان کے ساتھ اپنی پوری رات سکون سے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عادل خان ہے، عمر 24 سال اور میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ بچپن سے ہی میری طبیعت کچھ مختلف سی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے سے بڑی عمر کے مردوں کی طرف ایک عجیب سی کشش محسوس کرتا تھا، خاص طور پر وہ مرد جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو۔ ان کی سادگی، ان کا پرسکون انداز، ان کے چہرے پر جھلکتی پختگی اور بالوں میں ہلکی سی سفیدی مجھے بے حد متاثر کرتی تھی۔ جب بھی میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا، دل میں ایک انجانی سی خوشی جاگ اٹھتی۔ کبھی سوچتا کہ کاش میں ان کے قریب جا سکوں، ان سے بات کر سکوں یا بس ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، مگر یہ سب خیالات تک محدود تھا، کیونکہ میں بہت شرمیلا تھا اور اندر ہی اندر ڈرتا بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے غلط نہ سمجھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ احساسات میرے اندر مضبوط ہوتے گئے۔ میں نے کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی، بس خود ہی اپنے خیالات میں کھویا رہتا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں مزید پڑھائی کے لیے لاہور آ گیا۔ یہاں آ کر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہنے لگا۔ یہاں پہلی بار زندگی میں مجھے مکمل آزادی ملی تھی۔ اکیلے پن نے میرے اندر کی خواہشات کو اور بھی واضح کر دیا۔ میں اکثر رات کو سوچتا کہ کیا مجھے بھی کوئی ایسا شخص ملے گا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ اسی دوران میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کیا، مختلف گروپس جوائن کیے اور لوگوں سے بات چیت شروع کی۔ ایک شام جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، اچانک ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ ابتدا میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر جب بات چیت آگے بڑھی تو معلوم ہوا ان کا نام ریحان احمد ہے۔ عمر تقریباً 55 سال اور وہ ایک نجی کلینک چلاتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز بہت نرم اور مہذب تھا، جس نے مجھے فوراً متاثر کیا۔ ہماری باتیں روزانہ ہونے لگی اور وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے اور میں بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھیں۔ میں تھوڑا ہچکچایا، مگر پھر ہمت کر کے مان گیا۔ جب ویڈیو کال ہوئی تو میں نے پہلی بار انہیں دیکھا۔ وہ واقعی ویسی ہی تھے جیسے میں ہمیشہ سوچتا تھا، قد لمبا، جسم مضبوط، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور بالوں میں سفیدی کی جھلک۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ بہت کچھ سمجھتے ہوں۔ میں تھوڑا گھبرا گیا، مگر وہ مسلسل مسکرا کر بات کرتے رہے، جس سے مجھے کچھ سکون ملا۔ انہوں نے مجھ سے میری عمر، قد اور دیگر باتیں پوچھی اور میں نے سچ سچ سب بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں میری سادگی اور ایمانداری پسند آئی۔ کچھ دن بعد انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ شاید میرا خواب پورا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف خوف بھی کہ پہلی بار کسی سے اس طرح ملنے جا رہا ہوں۔ آخرکار میں نے ہاں کر دی۔ ہم نے طے کیا کہ وہ شام کو میرے کمرے پر آئیں گے، کیونکہ میں اکیلا رہتا تھا اور وہاں ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ شام کے وقت میں کمرے سے باہر نکل کر گلی میں کھڑا ہو گیا تھا، ان کا انتظار کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل آ کر رکی اور انہوں نے مجھے فون کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص تھا جسے میں نے ویڈیو کال پر دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور نہایت گرم جوشی سے ملے۔ ان کے انداز میں ایک اعتماد تھا جس نے میرے دل کو ڈر کچھ کم کر دیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھے۔ راستے میں انہوں نے ہلکی پھلکی باتیں کی تاکہ ماحول نارمل رہے۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی اور میں تھوڑا گھبرا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم صرف بات کریں گے اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کافی تسلی ہوئی۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے اور زندگی، خوابوں اور احساسات کے بارے میں بات کرنے لگے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں کسی اپنے کے ساتھ ہوں۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ شاید میری یہ خواہش صرف ایک کشش نہیں، بلکہ ایک گہرا جذباتی تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔
کبھی کبھی ہم کسی کو برسوں ڈھونڈتے ہیں اور کبھی وہ اچانک ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ رات گہری ہونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ ملاقات میری زندگی کا ایک نیا موڑ بن سکتی ہے۔ میں اب پہلے جیسا ڈر محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک نئی ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اسی احساس کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات اپنی سادگی اور خاموشی میں مکمل ہوئی، مگر اس کے اثرات میرے دل میں بہت گہرے نقش جوڑ گئے۔ اس ملاقات کے بعد میری زندگی جیسے بدل سی گئی تھی۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اسی شام کے بارے میں سوچتا رہتا، ان کی باتیں، ان کا انداز اور وہ سکون جو مجھے ان کے ساتھ محسوس ہوا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں بار بار گھومتا رہتا۔ ہم نے اگلے دن ہی دوبارہ بات کرنا شروع کر دی اور اب ہماری گفتگو پہلے سے کہیں زیادہ کھل کر ہونے والی تھی۔ میں ان سے جھجکتا نہیں تھا، ان کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے سمجھتے تھے اور بات کو غور سے سنتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے زندگی کے تجربات کے بارے میں بتاتے، اپنی ماضی کی کہانیاں سناتے اور میں انہیں باتوں میں کھو جاتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس بار میرے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے قراری تھی کہ میں انہیں دوبارہ دیکھوں۔ ہم نے اگلے ہفتے ملنے کا پلان بنایا، مگر اسی دوران حالات اچانک بدلنے لگے۔ شہر میں بیماری پھیلنے کی خبر آنے لگی اور آہستہ آہستہ ہر چیز بند ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دن فون پر کہا کہ شاید ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے۔ یہ سن کر مجھے مایوسی ہوئی، مگر میں جانتا تھا کہ حالات ہمارے قابو میں نہیں تھے۔ دن گزرتے گئے اور ہماری باتیں فون تک محدود ہو گئیں۔ اب ہم روز رات کو دیر تک بات کرتے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش رہتے اور کبھی بس ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنتے رہتے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تعلق صرف ایک ملاقات تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی ہے۔ پھر اچانک ایک دن لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا اور مجھے مجبوراً اپنا سامان باندھ کر واپس اپنے گاؤں جانا پڑا۔ اس دن جب میں شہر چھوڑ رہا تھا تو دل بہت بھاری تھا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے دوبارہ کب ملاقات ہوگی۔ راستے بھر میں ان کی یاد میرے ساتھ رہی۔ ہم نے فون پر بات جاری رکھی، مگر فاصلوں نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے گھر کے ماحول میں الجھ گیا۔ وقت کے ساتھ ہماری باتیں کم ہوتی گئی، مگر ان کی یاد کبھی کم نہ ہوئی۔ آج بھی جب میں ان دونوں کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ایک اداسی بھی کہ کچھ کہانیاں مکمل ہونے سے پہلے ہی وقت کی دھن میں کہیں کھو جاتی ہے۔ گاؤں واپس آنے کے بعد زندگی جیسے ایک بار پھر اپنی پرانی رفتار میں آ گئی، مگر میرے اندر بھی کچھ بدل چکا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اکثر موبائل ہاتھ میں لیے ان کا نمبر دیکھتا رہتا، کبھی ہمت کر کے کال کر لیتا اور کبھی صرف ان کی یادوں میں کھو جاتا۔ ایک رات اچانک ان کی کال آئی۔ آواز میں وہی نرمی تھی، مگر اس میں ایک ہلکی سی اداسی بھی شامل تھی۔ ہم دیر تک بات کرتے رہے، پرانی ملاقات کو یاد کیا اور اسی دوران انہوں نے آہستہ سے کہا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بھی پہلی بار بغیر جھجک کے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں بھول پایا۔ اس کے بعد ہماری باتوں میں ایک نیا رنگ آ گیا، جیسے فاصلوں کے باوجود ہم پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد جب حالات تھوڑی بہتر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن کے لیے میرے شہر کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ ہم نے ایک خاموش سی جگہ ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آئے اور میں نے انہیں دوبارہ دیکھا تو ایسا لگا وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ اس بار میں پہلے جیسے گھبرایا ہوا نہیں تھا، میں خود ان کے قریب گیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان کے کندھوں کے قریب جھک گیا اور انہوں نے میرے سر پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ ہم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرا چہرہ اپنی طرف کیا اور پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر ایک عجیب سی گرمی اور سکون بھر دیا۔ میں نے بھی ہمت کر کے ان کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا اور مسکرائے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں کرتے، کبھی ہنستے اور کبھی ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے۔ ان کے ساتھ وہ چند گھنٹے ایسے گزرے جیسے پوری دنیا سے الگ کوئی اپنا سا جہاں ہو۔ اس بار ہماری ملاقات میں جلدی نہیں تھی، بس ایک ٹھہراؤ تھا
ایک احساس تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو دل پھر بھاری ہو گیا، مگر اس پر اداسی کے ساتھ ایک تسلی بھی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اب حقیقت میں شروع ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری ملاقاتیں کم ہوتی گئی، زندگی اپنی سمتوں میں ہی مصروف کرتی چلی گئی، مگر ہمارے درمیان وہ خاموش سا تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ کبھی کبھار بات ہو جاتی، حال حوال پوچھ لیا جاتا، مگر پہلے جیسی بے قراری نہیں رہی تھی، بلکہ اب پختہ سکون آ چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اب اپنی فیملی اور ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کو سمجھا اور دل پر قابو رکھتے ہوئے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی۔ اس لمحے میں اداسی تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سے اطمینان بھی تھا کہ جو وقت ہم نے ساتھ گزارا وہ سچا تھا، پاکیزہ تھا اور یادگار تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی اور آہستہ آہستہ رابطہ ختم ہو گیا۔ آج جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کی یاد ایک خوبصورت خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کوئی شکایت، بس ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ احساس کہ کچھ لوگ زندگی میں آ کر ہمیشہ کے لیے دل کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ ساتھ رہے یا نہ رہے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا حصہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ کیا آپ ایسی مزید کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اور اگلی کہانی کس طرح ہونی چاہیے؟ رومانی، جذباتی یا کوئی سسپینس والی؟ اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔